سی ڈی کے ڈر سے آپ نے جمعیت علماء اسلام پہ جوائن کی ہے؟ میں اس محکمے کو تب مانوں گا جب فرق کھوکر کو ماریں گے. سی ڈی ایکٹیو ہے، لسٹوں میں نام ہے، فاروق خان کھوکر نے JUIF جوائن کر لی، آپ سی ڈی کی لسٹ میں ہیں تو کرمنل ریکارڈ میں ہے نا؟ یس. فاروق کھوکر صاحب کے پاس یہ رسید ہے جمعیت علماء اسلام پہ جوائن کرنے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے مولانا کو کتنے پیسے دیے آپ نے؟ میں جواب نہیں دے رہا میڈیا پہ، میں بچوں جی. سی ڈی کے ڈر سے آپ نے جمعیت علماء اسلام پہ جوائن کی ہے؟ تاجدار خدن موت کی وجہ سے. امپریشن یہ ہے کہ سی ڈی کے خوف سے فاروق کھوکر ڈر گئے. امپریشن بنایا گیا. ایک آپ کے میڈیا کا بندہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، مجھے ان کا نام تو نہیں پتہ، میں نے ویڈیو دیکھی ہے گنجے سے. اب مجھے نہیں پتہ میڈیا سے ہے کہ نہیں، لیکن میڈیا کے لوگ ہمیشہ تصدیق کرتے ہیں. آپ کو میرے خلاف کوئی خبر ہے نا، آپ مجھے فون کریں گے یہ خبر ہے، پھر تصدیق کر کے لگائیں گے. اگر ایک طرف لگا رہے تو میں پھر اسے میڈیا کا تو نہیں کہوں گا. میڈیا میں کچھ میں سیکھنا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان اوورسیز میرا بندہ روز ویڈیو لگاتا ہے، کہتا ہے میں اس محکمے کو تب مانوں گا جب فرق کھوکر کو ماریں گے. میں اس محکمے کو تب مانوں گا کہ جب وہ فرق کو ماریں گے. فرق اس کو اپنی پرسنل ایشو ہے. اگر پاکستان کے یہ حالات آ گئے کہ اوورسیز پہ ایک بندہ جو ٹیکس نہیں پے کر رہا، جو 14 اگست کو نہیں آ رہا، جو انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوگی نہیں آ رہا، جو پاکستان کا نیشنل ہی نہیں ہے، جو یہاں پہ فیصلہ وہ ڈرنک کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ تو اوورسیز تو بیٹھے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق بھی بہت کچھ کہتے ہیں. وہ ایک بندہ، باقی اوورسیز میرے خلاف نہیں ہے. اب میں اوورسیز کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میں ایک بندے کی بات کروں، ایک آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں. اگر ان پہ فیصلہ ہونا ہے، ان کے کہنے پہ محکمہ چلنا ہے، تو پھر آپ کو کہوں گا کہ ایک عجیب بات ہوگی. ایک بے وطن پاکستانی تھے، بندے کتنے رہے پاکستان میں، سب تو چھوڑ کے بھاگے ہیں، چلے گئے ہیں سب پاکستان سے. آپ فائل سے چیک کریں نا، سی ڈی کی لسٹ میں آپ بلا کے چیک کریں. آپ سی ڈی کی لسٹ میں ہیں؟ مجھے نہیں پتا. یو ایگریڈ نا؟ اوکے نہیں، کرمنلسٹ آپ میرا ابھی بیک میں دیکھیں. کرمنلسٹ نہیں، سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. ہر سال پہلے تو نہیں تھی نا، ابھی یہ محکمہ کے بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ چند مہینے ہوئے. ہاں، جب سے ہم لوگ جیل سے ہیں تو ہماری لسٹ آ رہی ہے. تو کرمنل ریکارڈ میں ہے نا؟ یس. تو سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اب کیوں نہیں ہوا کہ اب میں نے جا کے وہ ریٹ ہم لوگ اس پہ کرنے لگے. میرے والد صاحب نے نہیں کی. وہ لسٹیں ہیں جو پورے پنجاب، پاکستان، پوری دنیا کی تیار ہوتی ہے، پاکستان تک تیار ہوتی ہیں. اس میں وہ نام آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب جو ماحول بنایا جا رہا ہے، میں کوئی بچہ ہوں؟ میں جواب نہیں دے رہا میڈیا پہ، میں بچہ ہوں جی. فرق کھوکر کو پکڑو تو یہ ہوگا، فرق کھوکر پکڑو تو یہ ہوگا. یہ لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میرے پرسنالٹی کلیش ہو سکتے ہیں؟ وہ مجھے لائک تو نہیں کرتی ہوگی پوری دنیا. جو بچہ گھر میں گرمی میں بیٹھا ہے، وہ غصے میں بیٹھا، وہ مجھے لائک تھوڑی کرے گا، وہ ویڈیو بھی بنائے گا. سب فیک اکاؤنٹ سے ہے. اگر دیکھیں محکمہ کوئی بھی ہے، آپ کا بھی، اگر یہ لوگوں کے ذہنیت پہ چلنا ہے تو پھر تو ایشوز ہیں. اگر یہ چلنا ہے کہ فائلز پہ چلے اور حقیقت پہ چلیں، پھر تو تیار ہے. JUIF جوائن کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ لوگ تو تانے بانے جوڑیں گے نا. سی ڈی ایکٹیو ہے، لسٹوں میں نام ہے، فاروق خان کھوکر نے JUIF جوائن کر لی کیونکہ وہ میری ویڈیو نکالے کہ وہ پہلے کی کہ یہ پہلے کی ہے. جب میری مولانا صاحب سے ملاقات تھی، آپ کو کیا لگا پہلے دن ہی جا کے جوائن ہو جاتی؟ ہمارا ڈیرا ہے، ہم لوگوں نے سیاسی ڈیرا ہے. میں نے جوائن کرنی تھی یہاں آ کے، میرے لیے بڑا آسان تھا. وہ تو پھر میرے لیے زیادہ آسان ہوتا کہ میں وہاں جا کے جوائن کر لیتا. ہم 2-3 بندے بیٹھ کے بس پڑھنا پہن کے آ جاتا. میں تو مولانا صاحب کو میری خواہش تھی کہ میرے مولانا صاحب سے بھی سوال آپ کریں کہ خان صاحب سے ان کا رابطہ ہوا تک نہیں. میرے والد صاحب کا ان کی وش تھی کہ وہ ڈیرے پہ آئیں. فوت ہو کے بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی میرے والد صاحب کی. اگر جوائن کرنی ہوتی تو میں 2018 میں جب میرے پہ کیسوں کے بمہار ٹوٹ گئے، وہ ٹف میں نے لائف میں بہت ٹائم بھی بڑا ٹف دیکھا ہے. تو اس میں سے اب بتائیں، اب تو کیس ہی نہیں ہے. 2018 سے 25 تک میری جب ریشو نکالیں گے نا، اس ٹائم کیس بیمار ہوگی. وہ ٹائم ٹف تھے. اب دیکھیں نا، جیسا میرا سوال یہ ہوتا کہ فاروق کھوکر کو تو مولانا کے ڈیرے پہ جا کے پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی. مولانا فضل الرحمان تاجی کھوکر کے ڈیرے پہ آ گئے جی. جس نے جوائن پیسہ کنویں کے پاس جاتا ہے نا، آپ نے مولانا کو ڈیرے پہ بلا لیا. جی، ہمارا ایک سیاسی گھرانہ ہے، ایک سیاسی ڈیرا ہے، ہماری بہت بڑی برادری ہے. جو اس دن آئے ہوں گے ان سے پوچھیے گا کہ وہ ویژولز دیکھیں، ظاہر پوری دنیا نے دیکھیں ویژولز. میں نے اس میں کسی کی مدد نہیں لی. میں نے خود اپنے کندھے پہ ہر چیز لوگ اکٹھے کیے، اور جس تعداد میں کیے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے یہاں کا.
تو میری خواہش تھی کہ مولانا صاحب ادھر آئیں، مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے قدم لگیں. میری خواہش تھی، میرے والد صاحب کی وش رہی تھی کہ چلو مولانا صاحب نہیں آئے تو میں ادھر ہوں. اگر میں نے اور کسی پارٹی میں جاتا تبھی میرے پہ یہ لگتا کہ مجھے ڈر سے مطلب فیصلہ ہی نہ لیتا. جب میرا دل کرتا میرا فیصلہ ہی نہ کرتا. دل بھی نہیں کرتا جب آپ کا وقت یہ سارا ہوتا ہے. جیسے میں آج کسی اور پارٹی میں جانا بڑا ایزی تھا، تو آپ پھر میرے پہ الزام زیادہ لگاتے ہیں، مطلب کہ میں اب مول آپ ہی پیدا کر رہے ہیں نا، آپ میڈیا ہیں، آپ ہی دیکھیں. ابھی یہ بات کریں گے، آپ کو کیا پتہ کتنے کلپس چلیں گے. تو ایسا کریں کہ آپ میرے پہ کوئی ایف آئی آریں لیں، میں اپنے بریت کے لیے آتا ہوں. آپ مطلب عدالتوں کو نہیں مان رہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے. آپ عدالتوں کا انکار کریں کہ انہوں نے مجھے غلط بری کیا، ایک دن کی مجھے سزا نہیں ہوئی. سر another straightforward آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز بک رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں. ارادے دل زبان جاں بازیاں نعرے یا دن کے ہنگامے یہ رنگا رنگ تقریریں، یہاں ہر چیز بکتی ہے. خریداروں بتاؤ کیا خریدو گے. علل اعلان ہوتے ہیں یہاں سودے ضمیروں کے، یہ وہ بازار ہے جس میں فرشتے آ کے بکتے ہیں. یہاں ہر چیز بکتی ہے. خریداروں بتاؤ. آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ بک رہے ہیں، عدالت بک رہی ہے، جج بک رہے ہیں. فاروق کھوکھر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہر چیز نہیں بکتی ہے؟ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں نہ میں نے مولانا کی پارٹی پیسے دیے، نہ آج تک کسی جج کو دیے. میرا سوال یہ تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے مولانا کو کتنے پیسے دیے آپ نے؟ 1 روپیہ نہیں جی. پھر تو آپ کی پارٹی جوائن ہی نہیں ہوئی. نہیں مجھے وہ پارٹی جوائن جس طرح ان کی لالچ بھی نہیں ہے نا. بٹ یو جوائن JUIF سر. نہیں ابھی آپ نے کہا جوائن نہیں ہوئی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جو آج تک آپ جوائن کہہ رہے ہیں کہ جاتی میں عہدوں کی شرطیں یا ان چیزوں پہ جاتا، ہاں میرا والد گیا زرداری صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کی انہوں نے، اور نہ میں کروں گا ایسی ڈیوٹی. سر ویئر از یور ممبرشپ کارڈ؟ جمعیت علماء اسلام پہ جوائن کیا، آپ کا جوائننگ کارڈ کا ہے؟ میرے پاس گاڑی پڑا ہے. جوائننگ کارڈ ہے جی. اور جوائننگ کارڈ آپ نے فارم فل کر کے لیا؟ نہیں کارڈ اگر کہیں تو گاڑی نیچے یہ دکھا سکتا ہوں. آپ منگوا لیں بے شک سر. کارڈ لو. میں چاہتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. کارڈ لو کیونکہ لوگوں کے لیے ہے. گاڑی میں پڑا ہو جی، ادھر ہی پاس ہی. اور سر فارم فل کر کے آپ نے جمعیت جوائن کی؟ نہیں اس طرح کی رسید ہوتی ہے جی. اب وہ رسید آئے گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا 1 روپیہ نہیں دیا جی مولانا فضل الرحمان کو. حالانکہ جب آپ پارٹی جوائن کرتے ہیں، جمعیت کا منشور پڑھا ہے میں نے JUIF کا جی، کسی بھی ممبر کو جوائن کرنے کے وقت 30 روپے دینے پڑتے ہیں. 30 روپیز. نہیں میں نے دیے. نہیں دیے نا؟ سچ میں مجھے نہیں پتا تھا. ہاں اس کے بعد منتھلی 10 روپے دینے پڑتے ہیں. نہیں میں نے نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. آپ کے بارے میں تو تاثر ہے کروڑوں دیا ہوگا مولانا فضل الرحمان کو، جس کی آپ نفی کر رہے ہیں. لا الہ الا محمد رسول اللہ نے دی، آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. پھر آپ کی پارٹی جوائن نہیں. اب آپ چاہیں میں 5 نمازی کلمہ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مولوی ہوں بہت بڑا، یا میرا بہت بڑا، کیونکہ اچھا لوگوں کو یہ بھی پتہ لگتا ہے مولوی مفتی بہت بڑا لفظ ہے، تو میں سے لگ ہی نہیں سکتا یا شکایت ہی نہیں لگے. تو میں کبھی کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ ہی کہنے پہ میں نے باقی پوڈ کاسٹ میں نکال دے گا. میں ویسے ہی سچ بولتا ہوں، میں نے 1 بھی روپیہ نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو بتاتا، اس میں کیا کروں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پوری شورا سے چیک کرائے نا. آپ ایک عام بندے کو پارٹی جوائن کرانے کے لیے 30 روپے لیتے ہیں، جو آپ نے ایک پارٹی فی رکھی ہوئی ہے ممبرشپ کے وقت. آپ نے فاروق کھوکھر صاحب اتنے امیر آدمی سے 30 مجھے واقعی نہیں پتا. آپ نے میں اضافہ کیا ہے، وہ بھی یہ پرچی بھی کسی طرح بڑے آدمی ہیں نا سر. نہیں بڑے نہیں، مجھے انہوں نے بلایا ایک اپنی کانفرنس میں رات کو 8 ساڑھے 8 مسجد میں، جس میں میں نے کیپ پہنی ہے. انجینئر صاحب بھی بیٹھے ان کے بھائی. تو پہلے تو میں گیا، مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ سب پاکستان کے صدر آئے ہوئے تھے، جو جن ضلع صوبہ یا جس طرح بھی ہے. یہ ٹھیک ہے جی جی سر. میں اس لیے پڑھ دوں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے کہ فاروق کھوکھر صاحب کے پاس یہ رسید ہے جمعیت علماء اسلام پہ جوائن کرنے کی. نام فاروق کھوکھر، ولدیت حاجی امتیاز صاحب مرحوم. عمر بتا دوں اچھا چلے، پتہ اسلام آباد کا لکھا ہوا ہے، تحصیل ضلع اسلام آباد، شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، اور نیچے دستخط ہیں رکن اور مولانا فضل الرحمان امیر جمعیت علماء اسلام پہ ان کی سٹیمپ ہے. اور تاریخ میں بتا دوں کہ مورخہ 18 جولائی 2025، مورخہ 18 جولائی 2025 کی تاریخ ہے جس دن انہوں نے جوائن کیے، لیکن 30 روپے دیے بغیر جوائن کرنے کی. بتا دوں جی، یہ ہماری ملاقات پرچی بعد میں بنی ہے، یہ تاریخ انہوں نے شاید وہ ڈالی ہے پہلی والی، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. مجھے بلایا گیا ایک اجلاس میں، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ پرچی سسٹم ہے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا تھا سوری. تو وہاں پہ
سب بیٹھے تھے, بڑے کانفرنس ہوئی ہماری, آف دا ریکارڈ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, باتیں ہوئیں, تو میں سب سے چھوٹا تھا. ظاہر بات ہے کسی کی 60 سال وہاں پہ زندگی گزر گئی, کسی کی 70 گزر گئی, وہ ساتھ والے بیٹھے تھے, 65 ان کی ایج ہے, 70+ ان کی ہے. تو مجھے تو پہلے ان سے میں نے معذرت کی کہ یار اس میٹنگ میرا نہیں بنتا تھا, میں تو کل پرسوں آیا ہوں, یا 18 دن جو بھی مہینہ کر لیں. تو پھر میں نے جو میری اپنے دل میں باتیں تھیں, جب انہوں نے تو مائک کیا تو میں نے وہ کی, میں نے پوائنٹس لکھتا رہا. میرا جانے تک صرف 2 بندوں کو پوائنٹس رہے کہ خیر, باقی تو میں سنا ہی نہیں کیا ہوا. جو 2 بندوں نے بہت اچھی باتیں کی, انہوں نے میرے دل کی, اور وہی پوائنٹس میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا. پھر میں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی. اس دن مجھے ایک اچھا لگا کہ انہوں نے میری سنی, ٹھیک, اور کچھ نکات لکھے منجینر صاحب نے, ان کے بھائی نے, جس میں سے 4 میرے تھے. مطلب 8-10 ٹوٹل نکات انہوں نے قبول کیے, جس میں 4 میرے تھے. ٹھیک, 3-4 میرے تھے. مشاورت میں اب آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے, کیسا ہے؟ پہلی دفعہ پڑھا. اور وہیں جب بیٹھے تھے آفس میں, آپ کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ پرچی میں نے ان سے پھر کوئی بات ہی نہیں کی, نہ پوچھا انہوں سے. ٹھیک, میں کو یہ بھی بتا رہا ہوں اتنا سچ, یہ پرچی بعد میں بنی ہے, تاریخ انہوں نے 18 ڈالی ہے.